الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا توجہ فرمانے میرے سارے بھائی اللہ نے نمائندہ بنانا ہے آپ میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنانا ہو تو آپ دوسرے کو نہیں بنانے دیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ خود بہتر جانتے ہیں آپ کے امور کیا ہے یہ پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ کسے چنے گا اسے بہتر پتا تھوڑے سے توجہ کیجئے گا نزول فیض کے لیے قرآن بھی فیض ہے نبی بھی فیض ہیں امام بھی فیض ہے فیض یعنی اللہ کی نعمت نہیں نعمت سے بھی بڑی چیز کو کہتے ہیں فیض رحمت سے بھی بڑی چیز فیض خود اللہ بھی فیض ہے اللہ فیض اقدس ہے نبی فیض مقدس ہے عزیزان گرامی اب یہ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر فیض ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ فیاض ہے اسی نے عطا کیا ہمیں کچھ نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ عطا نہ کرے مجمع ہے میرے ساتھ تو اللہ نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے اللہ نے قرآن بھی بھیجا نازل کیا تو ڈائریکٹ نہیں دیا اللہ نے نہیں کہا پہاڑوں پہ اتار دیا جا کے لے آؤ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے دل پہ اتاروں گا ان سے لینا پہنچ رہے ہیں جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام چلیں جو نہیں پہنچے ان کے لیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ بھی متصل ہو جائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑوں میں طاقت نہیں ہے قرآن کو لینے کی نبی اکرم کا دل چاہیے تھا اب بات پہنچ رہی ہے
میں نے بہت علمی موضوع لے لیا ہے، میں بہت شرمندہ ہو رہا ہوں، لیکن آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے یقین ہے میں نے اس موضوع کو پاکستان میں نہیں پڑھا ہے، نہ کراچی میں نہ لاہور میں، نہ جانے یہاں پہ ہی کیوں اچانک میرے یہ ذہن میں موضوع آیا ہے۔ اب پڑھوں گا تو امید ہے لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ بڑے بڑے علماء کو سنتے رہتے ہیں، آپ نے بہترین مجالس سنی ہیں، جتنا میرا تعارف کروا دیا، میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ موضوع بہت زیادہ علمی ہے۔ دیکھیں اللہ نے فیض نازل کیا، وہ بھی ہمیں ڈائریکٹ، کیوں؟ ہم میں طاقت نہیں ہے جو پہنچ رہے ہیں۔ جب پہاڑوں میں طاقت نہیں قرآن لے سکے تو ہم میں بھی طاقت نہیں۔ اللہ قرآن بھیج بھی دیتا تو ہم مر جاتے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں یہ نہیں؟ ہم میں طاقت نہیں قرآن لینے کی، توجہ۔ تو اللہ نے قرآن بھیجا کہ مجھے محمد کے دل کی ضرورت ہے، اتنا مضبوط دل جو قرآن لے سکے۔ اس قرآن کا وارث ایسا ہونا چاہیے جو اتنا ہی مضبوط ہو۔ اب پہنچ رہے ہیں؟ ممنون آپ کی محبتوں کا۔ بڑا مضبوط دل چاہیے نزول قرآن کے لیے، اور اتنا ہی مضبوط دل چاہیے اس کا وارث بننے کے لیے، اتنا مضبوط کہ در خیبر اکھاڑ سکے۔ توجہ فرما رہے بھائی، توجہ ہے میرے ساتھ؟ اللہ جو بھی نعمت دے گا اس کے لیے اسے واسطہ چاہیے، کیونکہ ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہم کوئی چیز ڈائریکٹ لے نہیں سکتے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ بھئی مجمع کا رہے گا ساتھ تو میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ کی طرف سے جو بھی چیز آ رہی ہے وہ مستقیم نہیں آ رہی، ڈائریکٹ نہیں آ رہی، وہ ہر چیز واسطے کے ذریعے دے رہا۔ تو کیسے ممکن ہے ہمارے پاس سے کچھ جائے بغیر واسطے کے پہنچ جائے؟ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، آپ کو دعا بھی بھیجنی ہے تو واسطے کے ذریعے۔ جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام، باقی جو لکھ درود کی تسبیح پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پہنچا دیں۔ عزیزان گرامی محبت کا ممنون، لیکن جملے کو سن لیجئے گا۔ آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات کہ ایسے دعا مانگو، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اور تحبس الدعاء۔ دعا جب مانگتے ہیں آپ کے چاروں طرف بہت موٹے موٹے شیشوں کی ایک حجاب بنا دیا جائے، اور آپ چیخ چیخ کے کہتے رہے پانی پانی، کسی کو آواز جائے گی؟ مولا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ چاروں طرف ان کی دیوار بن جاتی ہے، دعا جاتی ہی نہیں۔ توجہ، دعا چاہتی ہے میں آسمان پہ جاؤں عرش پہ، لیکن نہیں جاتی۔ کہ مولا، چوتھے امام نے فرمایا کہ مولا یہ حجاب کیسے ہٹایا جائے کہ دعا عرش پہ چلی جائے؟ کہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھو۔ ممنون آپ کی محبت ہوگا جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی کوئی بھی کام بغیر واسطے کے نہیں جاگا۔ آئیں جو لوگ ابھی تک پریشان بیٹھے ہیں، مشترک مجمع ہے، شیعہ سنی دونوں بھائی بیٹھے ہیں، آئے سنیے 5واں سورہ، سورہ مائدہ، قرآن میں ہے 114 سورے۔ کتنے؟ قرآن کریم میں فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، کہیں گے سارے سورے سنا دوں ایسے 114 سورے ہیں، فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 سورے۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ قرآن بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں ہے۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 35، جن لوگوں کی توجہ بھی تک میرے ساتھ ہے،
مائدہ کی آیت نمبر 35 اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایمان والے سے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں باقی خاموش ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرو۔ توجہ، بناؤ نہیں، تلاش کرو۔ توجہ، بھئی بہت سے لوگ بناتے خود ہیں، اللہ سے کہتے ہیں تو مان لے، ہم نے بنایا ہے تو مان لے۔ اللہ کہتا ہے خبردار تم نہ بنانا، بناؤں گا میں، مانو تو۔ توجہ فرما رہے ہیں تمام میرے بھائی۔ اللہ نے کہا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بہت سے لوگوں نے کام یہی کیا، بنا کے اللہ سے کہا تو مان لے۔ سارے مجمع کی توجہ قرآن کریم سے ثبوت دے رہا۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر یہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، بت پرست ہیں، اگر ان سے پوچھو کیا یہ بت تمہارے خدا ہیں، کہتے ہیں نہیں، ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہماری شفاعت کرتے ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ توجہ رہے مجمع کی میرے ساتھ۔ تو اب سارے بت پرست، سارے مجمع کی توجہ، سارے بت پرست مشرک یہ کہتے ہیں یہ بت خدا نہیں، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اب پتہ چلا مومن، کافر، مشرک، منافق سب وسیلے کو مانتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، کچھ بنا کے مانتے ہیں۔ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ، کچھ خود بنا کے کہتے ہیں اللہ تو انہیں مان لے، کچھ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کو مانتے ہیں۔ توجہ، سارے مجمع کو ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، خون جگر دے رہا ہوں، مجمع کی توجہ رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پہ۔ تو فرشتوں نے پلٹ کے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین پہ انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے کیا کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، ہم فرشتوں میں سے بنا لے۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو دیکھ کے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے مکمل نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، آدھا مجمع پہنچ گیا، آدھا مجمع پہنچ گیا، وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، سارے فرشتوں نے اجماع کر کے کہا ہم میں سے بنا دے، انسانوں میں سے نہ بنا۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا
فرما رہے ہیں جس اللہ کو معصوم فرشتوں کا اجماع قبول ہے اس سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول کرتا؟ اگر اجماع ہی سے فیصلے ہونے ہوتے تو اللہ کہتا خود ہی فیصلہ کر لو۔ توجہ، اللہ نے جناب آدم کو خود چنا۔ جناب آدم کے جب اتنے بیٹے ہو گئے تو اللہ نے کہا ہے آدم اعلان کر دیجئے اپنے سارے اولاد میں، بیٹوں میں، پوتوں میں، آپ کے بعد شیس نبی آپ کا جانشین۔ اللہ نے نہیں کہا 70 بیٹے ہیں، پوتے ملا کے 70 سے زیادہ، یہ اجماع کر کے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ مجمع چلتا رہے گا۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام سے کہا نوح اپنے بیٹے سام کا اعلان کر دیجئے۔ جناب ابراہیم سے کہا اسماعیل و اسحاق دونوں کا اعلان کر دیجئے۔ اسماعیل مکے میں ہوگا اور فلسطین میں اسحاق اپنے بیٹے یعقوب کا اعلان کر دیجئے۔ یعقوب 12 بیٹے ہیں، صرف یوسف کا اعلان کیجئے گا، یوسف ایوب کا اعلان کر دیں۔ توجہ، جب اللہ نے سارے نبیوں سے کہا اپنا جانشین اعلان کر دیجئے، میرے کہنے پہ چنوں گا میں، بتائیں گے آ۔ توجہ، قرآن کریم کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب سارے نبیوں کے جانشین اللہ نے چنے تو مصطفیٰ کا جانشین امت کیوں چننے لگے؟ امت کو حق نہیں ہے، امت کو توجہ فرما رہے ہیں زمین توجہ فرما رہے ہیں جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے تو پھر رسول خدا کا جانشین اللہ ہی چنے گا۔ اور پھر اگر آپ سے کوئی کہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ غدیر خم میں رسول خدا نے مولا علی کو چنا؟ خدا کی قسم شیعہ یہ نہیں کہتے کہ رسول خدا نے چنا، اللہ نے، پیغمبر نے بتایا۔ رسول خدا نے چنا نہیں ہے، چنا اللہ نے ہے۔ آئیں بھئی میں جلدی سے چند آیات کی تلاوت کر دوں تاکہ مجمع مشوش نہ ہو، ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے، جو آیا ہے یقین کے ساتھ آیا۔ مولا علی علیہ السلام کی میں صرف ولایت اور امامت کے لیے دلیلیں پیش کر رہا ہوں تو سن لیجئے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ میں اس انداز سے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ مجھے صبر آ جائے۔ فرعون جیسا ظالم تھامنے تھا تو کہا پروردگارا سینہ کشادہ کر دے، میرا امر آسان کر دے، زبان کی گرہ کھول دے اور میرے لیے میرے اہل خانہ سے ایک وزیر بنا دے، اہل خانہ سے۔ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، من اصحابی نہیں، تھوڑی سی توجہ۔ جناب موسیٰ نے فرمایا پروردگارہ میرے اہل خانہ سے، میرے اہل بیت میں سے مجھے ایک وزیر، میرے لیے وزیر بنا دے۔ توجہ، نہیں کہا میرے صحابہ میں سے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اللہ قرآن میں سارے انبیاء کے لیے فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران بھی اٹھا لیجئے، میں اتنی آیات پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا بھئی مجمع پریشان تو نہیں ہو رہا، سارے مجمع کو میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی جملے کو سن لیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحا، اللہ نے چنا نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران علی العالمین،
اور اللہ نے آل عمران کو عالمین پہ چن لیا. ذریتم بعضها من بعض. اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے کچھ کی ذریت میں سے ہیں. یعنی جو بعد والے نبی ہیں وہ پہلوں کی ذریت میں ہیں. ذریتم بعضها من بعض. یہ جو نبی آئے یہ ایک دوسرے کی ذریت میں سے آئے. ذریت میں سے. ذریت عربی کا لفظ ہے, میں اردو میں بھی ترجمہ نہیں کر رہا. ذریت کہا, صحابہ نہیں کہا. اللہ نے نسلوں میں چنا, صحابہ میں نہیں. چلیں گے, میری باتیں پہنچ رہی ہیں. جب سارے نبیوں کی ذریت میں جانشین نہ ہو تو پیغمبر کے اہل بیت میں کیا کمی تھی؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں. میں میرے شیعہ سنی بھائی کوئی برا محسوس نہ کرے, میں طنز نہیں کر رہا, کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا, میں قرآن پیش کر رہا ہوں. جب سارے انبیاء کی اللہ نے ذریت میں رکھا پیغام, تو یہاں پہ آنے کے بعد کیا معاملہ تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کہ نہیں میرے گھر میں نہیں باہر؟ ایک صاحب مجھے پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ نہیں مولانا مسئلہ یہ نہیں ہے, وہ رسول خدا باغ فتح کا مسئلہ ہوتا ہی نہ, وہ پیغمبر اسلام کہہ گئے کہ حکومت والوں سے کہ بھئی باغ فتح لے لینا. تو اب وہ, تو میں نے کہا جناب سیدہ کی غلطی ہے, کہتا نہیں جناب سیدہ اپنے میراث مانگ رہی تھی لیکن وہ پیغمبر کی بات پہ عمل کر رہے تھے. میں نے ایک سوال کیا, مجھے اتنا بتاؤ میراث کا معاملہ سیدہ کا معاملہ ہے یا صحابہ کا معاملہ؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. رسول خدا کی میراث کا معاملہ پیغمبر کی بیٹی کا ہے یا صحابہ کا؟ بس پیغمبر کی میراث ہے تو بیٹی کا معاملہ, بیٹے تینوں انتقال کر گئے تھے, بس ایک بیٹی ہے. توجہ بھئی, ایک ہی بیٹی ہیں. جو 4 مانتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں 3 کا انتقال ہو گیا تھا, بس ایک ہی بیٹی کا معاملہ تھا. توجہ, میں کسی اور پہ نہیں رکھتا, میری ایک بیٹی ہے مثال کے طور پر, تو میری میراث کا معاملہ میری بیٹی کا ہے یا محلے والوں کا؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. جو بزرگ پہنچ رہے ہیں وہ مجھے دعا دیں گے اس جملے میں. بھئی میری میراث کا معاملہ میری بیٹی کا ہے, تو میں اپنی بیٹی سے کہوں گا نا یہ صدقے میں دے دینا, خیرات کر دینا. میں محلے والوں سے نہیں کہوں گا کہ میری بیٹی سے چھین لینا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پیغمبر عقل کل تھے, جن کا معاملہ تھا انہیں بتا دیتے, کلیم نہ ڈالنا. یہ شیعہ پاگل ہیں, لانتے کرتے رہیں گے. سلامت رہیں, جیتے رہیں. میری بات پہنچ گئی ہے زانے گرام؟ بھئی قرآن پیش کر رہا ہوں, اپنے پاس سے کچھ نہیں پڑھا. ذریتم بعضها من بعض. اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے نبی ذریت میں آتے رہے. آئیے ذرا آیت دوبارہ سن لیجئے, جناب موسیٰ کی بات مکمل کر دوں. جو مجمع میرے ساتھ ہے میں یقین سے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی قرآن سنے پھر بھی شک کرے پھر اسی پہ شک ہے. قرآن سن کے بھی کوئی نہ مانے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بھئی سارا مجمع اسی محبت سے چلے گا. عزیزان کرام, اب جناب موسیٰ نے دعا, پروردگارہ مجھے ایک وزیر, میرے لیے وزیر قرار دے. کیا کہا؟ من اہل, وزیر من اہل, میرے اہل بیت سے, میرے اہل خانہ سے. پھر آگے کیا کہا؟ اسی سورہ طٰہٰ میں پڑھ لیجئے, ہارون اخی, میرے اہل بیت میں سے کون ہو بھی میرا بھائی. اور کون ہو بھائیوں میں سے؟ ہارون. اشدد بہی ازری, میری کمر مضبوط کر دو. توجہ, اب پتہ چلا بھائی اگر ہو تو کمر مضبوط ہوتی ہے. اچانک 4 مصرے ذہن میں آ گئے, شاید آپ کو پسند آئے. میرے ذاکر بھائی بھی سن رہے ہیں, اگر پسند آئے تو آپ لوگ بولیے گا. مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. کون ہے مشکل کشا؟
یہ سینس ہونا چاہیے. بھئی یہ ربائی ہے، سن لیجئے 4 مصرے میں نے صرف 2 پڑھے ہیں. مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. کون ہے مشکل کشا؟ یہ سینس ہونا چاہیے. دے کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گا. دے کے بستر شب ہجرت، دے کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گئے. یار میں اور بھائی میں ڈیفرنس ہونا. بس بھی میں نے آپ لوگوں کو جوش تو دلا دیا. اب یہ میری بات پوری سن لو، قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ میں دعا مانگ رہے ہیں، پروردگارا میرے اہل خانہ سے مجھے وزیر عطا کر دے، ہو بھی میرا بھائی ہو بھی ہارون. اللہ آگے جا کے فرماتا ہے قد اُعْتِیتَ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا. مجمع کی توجہ رہے. اب اللہ فرما رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے آپ کو عطا کر دیا. آپ نے مانگا تھا میرے اہل خانہ سے ہو بھی میرا بھائی ہو بھی ہارون. موسیٰ ہم نے عطا کر دیا. اب جناب موسیٰ پیغمبر کے مقابلے میں چھوٹے نبی ہیں. توجہ، ایک چھوٹے نبی نے مانگا میرے اہل خانہ سے ہو بھی میرا بھائی ہو بھی ہارون. اللہ نے کہا جو آپ نے مانگا ہم نے ہارون کو جانشین بنا دیا. اب اگر پیغمبر کہتے پروردگارہ میرے اہل بیت سے ہو بھی میرا بھائی ہو بھی علی. عزیزان گرامی، تو کیا اللہ منع کر دیتا ہے؟ مجمع ہے نا میرے ساتھ، کیا اللہ منع کر دیتا ہے؟ بھئی جب جناب موسیٰ کو مانگنے بھی عطا کر دیا تو کیا جناب رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ منع کر دیتا ہے؟ کبھی نہیں. اللہ کہتا بھئی آپ نے علی کو مانگا تھا ہم نے علی کو جانشین بنا دیا. لیکن اگر پیغمبر علیہ السلام مولا علی ہی کو مانگتے تو سارے کہتے بات ہی علی کی تھی، ہمارے والوں کا ذکر ہی نہیں تھا. توجہ، تو کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ اس طرح سے مانگیے گا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارہ مکہ شہر میں، پاک مقدس شہر میں جاؤں تو صدق و صفا سے، آؤں تو صدق و صفا سے، کیونکہ یہ تیرے حرم ہے. پروردگارہ تو اپنے پاس سے، نہیں یہ سارا مجمع، نہیں کہا میرے اہل خانہ سے، میرے گھر سے، میرا بھائی. مجمع کی توجہ. اب رسول خدا سے اللہ نے فرمایا میرے حبیب موسیٰ کی طرح نہ مانگیے گا، میرے اہل خانہ سے ہو، میرا بھائی ہو بھی ہارون. اس طرح سے دعا مانگے پروردگارہ تو اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے. میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں آپ پہنچ جاتے ہیں. جناب موسیٰ نے مانگا قرآن میں وزیر، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے وزیر دے دے. پیغمبر اسلام نے وزیر نہیں کہا نصیر، مددگار دے دے. توجہ، مددگار جو ہمیشہ مدد کرے، ناصر جو کبھی مدد کرے کبھی نہیں، نصیر جو ہمیشہ مدد کرے. پروردگارہ اپنے پاس سے ایسا مددگار دے جو ہمیشہ مدد کرے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا علی مدد. بھائی مجمع ابھی تک رہے گا، میں نے مکمل نہیں کیا. علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے
بالکل ایسا ہی ہے. پنجابی مجھے آتی ہے اتنی میں. تو آپ لوگوں کی یقین مانی سماعتوں پہ بہت خوش مجمع کی توجہ رہے. تو عزیزان گرامی ممنون آپ کی محبتوں کا. سرور کائنات سے اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ اس طرح سے دعا مانگیے. موسیٰ نے کہا تھا پروردگارہ میرے اہل خانہ سے ہو بھی میرا بھائی ہو بھی ہارون اے میرے حبیب، لیکن آپ کہیے پروردگارہ ملت ان کا تو اپنے پاس سے. توجہ جو پہنچ گئے سلام. اپنے گھر سے نہیں کہیے گا پروردگارہ تو اپنے پاس سے اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے. تو اللہ نے جواب میں کہا میرے حبیب میرے پاس سے تو میرے گھر سے ہی آئے گا اور میرے گھر سے تو صرف علی ہی آئے گا. حیدری توجہ فرما رہے ہیں میں آپ سلامت رہیں. توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی. انشاءاللہ آپ سلامت رہیں، آپ جیتے رہیں. میرے بھائی کہہ رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں کہ ہر سال پڑھیے، پورا سال پڑھیے اور یہیں پہ آتے رہیں. بانیان کے لیے بھی دعا کی ہے. مجھے بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ ان کی زندگی میں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کو جناب سیدہ نوازتی رہے. بس میں جملوں کو سن لیجئے گا. تو اب اللہ نے جناب حبیب خدا سے فرمایا میرے حبیب آپ کہیے گا تو اپنے پاس سے مددگار دے. توجہ اے میرے حبیب آپ کہیے ملت ان کا سلطان النصیرہ پروردگارہ مددگار دے لیکن اپنے پاس سے. توجہ اپنے پاس سے. یہاں رشتوں کی وجہ سے نہیں، علی کا مقام اتنا ہے. عظمت ایسی ہے. ایسا لیکن آمین. اب آئیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے انا وعلی من نور اللہ. میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. جوش ملی آبادی نے کسی مقام پہ کہا تھا کہ 13 رجب کو جب مولا علی تشریف لائے تو 3 دن بعد رسول خدا گئے آغوش میں لیا کہا چچی اماں میرے بھائی کو میری آغوش میں لے لیجئے. تو جوش ملی آبادی کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے. میں بہت خوش ہوں آپ کی اردو کے اوپر. جوش ملی آبادی کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور. اللہ کو بھی غرور ہے محمد و علی میرے ہیں. دکھا کے مجھے میں خود دیکھ کے بھائی مجمع تھوڑی سی دیر چلے گا اور میرے ساتھ 10-15 منٹ میں آپ کو زحمت دوں گا پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. دوبارہ سن لیجئے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا پیغام کسے دینا. میں ایک سادہ سی مثال دینے لگا ہوں. آپ کے پاکستان میں اسی سال الیکشن ہوا تو جو ہم پاکستانی باہر بیٹھے ہیں نا انہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ملا اس سال. آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب سب لوگ ووٹ ڈال رہے تھے تو ہر آدمی سوچ رہا ہے بھئی کس کو ووٹ ڈالیں گے. پورے پاکستان میں بحثیں ہو رہی تھی جو بھی الیکشن میں کھڑا ہو اسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ایسا ہے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. سابقہ چور چکار نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. توجہ عوام کہہ رہی تھی سابقہ چور نہیں چلے گا مجرم نہیں چلے گا سزا یافتہ نہیں چلے گا تو کیا مشرک چلے گا. توجہ جو پہنچ گئے انہیں سلام. ایسا نہیں گرامی یہ کتنے سال کے لیے جا رہا ہے پارلیمنٹ 5 سال. یہ 5 سال کا نمائندہ وہ بھی ہم جیسوں کا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں ہم جیسے گنہگاروں کا نمائندہ 5 سال کے لیے پارلیمنٹ جا رہا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے میں پڑھا لکھا ہوں نہ ہوں.
نمائندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، میں جیسا بھی ہوں، لیکن نمائندے کو چور نہیں ہونا چاہیے، سزا یافتہ نہیں ہونا چاہیے، سابقہ مجرم نہیں ہونا چاہیے، صادق و امین ہونا چاہیے۔ توجہ، ہم جیسے گنہگاروں کا نمائندہ صرف 5 سال کے لیے، اتنی شرائط، اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ بن رہا ہو، اللہ کا نمائندہ بن رہا ہے، اور کتنے سال کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ بھئی مجمع کی توجہ رہے، عزیزان گرامی، اللہ نمائندہ بناتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ توجہ، میں کلمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ کوئی شیعہ سنی بھائی شک کے ساتھ نہ جائے۔ لا الہ الا اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ترجمہ کیا کیا میں نے؟ کوئی معبود نہیں تھا، نہیں۔ توجہ، بھئی پیغمبر کے زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھا، آج تک پڑھ رہے ہیں، لیکن ترجمہ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ پروردگار ہے، معبود ہے، تھا نہیں ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے۔ توجہ ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، اور وہ کہتے ہیں محمد و آل محمد مر گئے تو ان سے کو کلمہ بدل لو۔ توجہ، بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، ذمہ داری سے ترجمہ کیا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بڑے بڑے علماء بیٹھے، میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ جو ترجمہ کرے نا تھے کا، پھر کہیں اور چلا جا، کسی اور دین میں چلا جا۔ توجہ، محمد اللہ کے رسول، توجہ، سارے مجمع کی توجہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ آج بھی معبود، محمد اللہ کے رسول ہیں، ابھی بھی ہیں۔ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی تھے نہیں۔ بھئی یہ بھی ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، مردوں سے مدد نہ مانگو، زندوں سے مانگو۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں۔ کچھ شہید ہو کے بھی زندہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں۔ ہم مردوں سے مانگتے ہی نہیں، ہم زندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ حی و قیوم ہے، محمد آج بھی زندہ ہے، علی آج بھی زندہ ہے، حسن آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یہاں تک 8ویں امام فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں۔ جیسے زندہ کی بارگاہ میں آتے ہو ویسے آیا، اور جب آؤ تو آ کے اذن دخول پڑھو۔ آپ کسی بھی امام کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں اتأذننی ان ادخل هذه الروضہ، پروردگارہ کیا اجازت ہے میں اندر چلا جاؤں؟ پہلے اللہ سے اجازت مانگے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرم ہے، اللہ نے حکم دیا یہ حرم ہے، محترم ہے۔ پھر رسول خدا سے، پھر اس امام سے، مولا اجازت ہے میں حرم میں آ جاؤں؟ توجہ، اجازت مانگ کے اندر جاؤ، اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے۔ پہنچ رہے ہیں؟ مردوں سے کوئی اجازت نہیں مانگتا۔ جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں جو پریشان ہیں ان کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فیضان گرامی، زندوں سے اجازت مانگی جاتی ہے۔ ہر امام کے حرم پہ اذن دخول، امام رضا مشہد جائیں گے نا تو سب سے بڑا حرم امام رضا کا ہے، اور ہر دروازے پہ اب اذن دخول لگا دیا گیا۔ اذن دخول یعنی اندر جانے کی اجازت۔ کسی بھی دروازے سے آؤ پہلے اجازت مانگو۔
پھر حرم میں جاؤ، مردہ کے پاس نہیں آئے ہو، زندہ کے پاس آئے ہو۔ تو عزیزان گرامی، ہم مردوں سے مدد مانگنے کو ہم بھی بدعت سمجھتے ہیں، لیکن اگر بھائیوں کو سمجھ آ جائے، میں بات مکمل کر رہا ہوں، تو زندوں سے مدد مانگیں۔ ہم اہل بیت کو زندہ مانگتے ہیں۔ ایک آخری دلیل پیش کر رہا ہوں ان کے زندہ ہونے میں۔ 2 افراد جنگ میں چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ چلیں میں نام کسی ایسے ملک کا دے دیتا ہوں تاکہ سب کو برداشت ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک انڈیا سے ہندو آتا ہے، پاکستان سے پاکستانی بارڈر پہ لڑاتے ہیں، دونوں مر جاتے ہیں، وہ مردہ ہے، یہ شہید ہے، ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ اور مسلمان کون؟ ہاں بالکل صحیح فرمایا سب نے، کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان شہید ہے، غیر مسلم مردہ۔ تو مسلمان کون ہے؟ جو کہے محمد الرسول اللہ، محمد کا کلمہ پڑھنے والا اگر مارا جائے تو زندہ ہے، اور محمد خود مردہ ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ عزیزان گرامی، جن کا کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے، خبردار مسلمانوں نے مردہ نہ کہنا۔ چلیں ایک آخری اور دلیل لیتے ہوں، جو نماز پڑھنے والے ہیں اگر کہیں گے نا نماز میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تشہد پڑھنے کا کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسے سلام ہے؟ نبی اکرم کو۔ سارے شیعہ سنی کہتے ہیں اے پیارے نبی آپ پہ سلام۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ مردے جواب نہیں دیتے، جو نبی سلام کا جواب دے رہے ہیں وہ مدد کا جواب کیوں نہیں دے؟ اب میری بات پہنچ گئی ہے؟ عزیزان گرامی، دلیلیں بہت ہیں میرے پاس، وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں۔ ہم محمد آل محمد علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، جو مردہ سمجھے وہ نہ آئے۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے کہتے ہیں یا علی مدد، نجف اشرف سے آواز آتی ہے بتا کام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ سب لوگ پانی پی لیں گے نا؟ کوئی پیاسا تو نہیں رہ رہا ہے؟ ہائے علی و بطول کی بیٹی، نبی کی نواسیوں کو مسلمانوں نے پانی نہیں پلایا۔ اب تو نہیں ہوتا پاکستان میں، لیکن بہت سے ممالک میں عاشورہ آتا تھا، لوگ کہتے تھے شیعوں کا پانی بند کر دو۔ کیوں؟ یہ مجلس نہ کریں، یہ حسین کو نہ روکیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا پارا چنار میں 2 دن پہلے ایک جوان کا پشت گردن سے گلا کاٹا۔ میں آج صبح ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کا باپ بہت رو رہا تھا، پھر بار بار کہتا تھا مولا میرا بیٹا آ گیا ہے آپ کے پاس، آپ کے علی اکبر سے تو افضل نہیں، مولا میرے بیٹے کو قبول کر لیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پارا چنار میں بھی گلے کاٹ رہے ہیں، نہ جانے کون سے شمر کی نسل سے ہیں یہ، کہ آج بھی وہی شمر کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بھئی آج چوتھے امام کی شہادت کے لیے کہا گیا ہے، 2 دن میں شہادت ہے، آج تابوت برآمد ہوگا۔ میں بس ایک جملہ پڑھوں، دنیا میں صرف 3 تابوت ہیں جو جہاں پہ بھی دنیا میں اٹھائے جاتے ہیں اس پہ زنجیریں ہوگا۔ 3 تابوت اگر دیکھ سکے تو دیکھیں۔ پہلا تابوت ہے 7ویں امام کا، قلعہ بغداد پہ ایک جنازہ پڑا رہا، اس پہ زنجیریں لٹک رہے تھے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ دوسرا تابوت ایک چھوٹی سی بیوی کا، جس کو پھپھی نے غسل و کفن دیا، پتہ نہیں کفن دیا بھی یا نہیں، زندان میں کفن خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ اجرکم اللہ۔
تیسرا تابوت آپ کے ذہنوں میں ہے نا، جب چوتھے امام کا تابوت برآمد ہوتا ہے تو اس پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کیسی زنجیریں باندھی گئی تھی کہ تابوت پہ بھی زنجیریں ہیں؟ میں اگر کوئی سب جملہ کہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آپ نے دیکھا دنیا میں کہ کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو لوگ اسے گلے لگا کے کہتے ہیں، ہم پرسہ دیتے ہیں آپ یتیم ہوگا۔ اور اگر اس کی بیٹیاں چھوٹی ہونا تو بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ لیکن نہ جانے کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، مولا حسین کے بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، بیٹی کے سر پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، نہیں ہاتھ رکھا، ایک ملعون نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیاں اتاری تو بی بی نے رو کے کہا چچا ابا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج اس امام کا تابوت ہے جنہوں نے کربلا کے بعد پوری زندگی رونے میں گزار دی، بنا پر روایت 35 برس، بنا پر روایت 40 برس امام نے گریہ کیا۔ میں آپ کے اس شہر میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، میرے ذاکر بھائی ہیں، علماء ہیں۔ ایک عالم گزرے ہیں لاہور کے سید صادق علی شاہ صاحب، آغا محسن الحکیم کے دفتر میں 16 سال ترجمہ کرتے تھے، عربی سے اردو، اردو سے عربی۔ 1970 میں انتقال ہوا محسن الحکیم کا۔ صادق علی شاہ صاحب دبئی میں پیش نماز تھے، بیمار ہو گئے تھے، انتقال سے 1 سال یا 2 سال پہلے میں ان سے ملنے گیا، بستر پہ تھے۔ میں نے کہا آغا محسن الحکیم کا کوئی واقعہ سنا دیں۔ کہنے لگے ایک مرتبہ لاہور کے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے صادق علی شاہ صاحب آغا سے پوچھیں کہ میں اور وہ دونوں بیٹھے تھے آغا کے پاس، آغا ہمارے ممبروں سے پڑھتے ہیں کہ مولا سجاد خون کے آنسو رو گئے۔ آغا محسن الحکیم سے کہا آغا بتائیے خون کے آنسو کیسے رو گئے تھے؟ مولانا صادق علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آغا محسن الحکیم بہت بزرگ تھے، اینک لگاتے تھے، کہا بہت دیر تک سر جھکا کے بیٹھے رہے اینک اتار کے۔ میں نے کہا کتنی دیر؟ 5-10 منٹ کا نہیں، شاید آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ، بہت گہری سوچ میں چلے گئے۔ وہ پروفیسر صاحب مجھے بار بار کہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ گہری سوچ میں رہے۔ پھر ایک مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سفید رنگ کا رومال نکالا، آنکھوں پہ رکھا اور رونے لگے۔ ایک مرتبہ روتے روتے ایک رومال ہٹایا اور دکھایا، کہا رومال سرخ ہو گیا، کہا ایسے خون روتے تھے۔ کہا آقا آپ کی آنکھوں سے خون کیسے آقا؟ میں نے صرف آدھا گھنٹہ سوچا، سجاد کھڑے تھے، علی و بطول کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، میری آنکھوں سے خون آ گیا، میرا غیرت مند امام اجرکم اللہ۔ میں بہت زیادہ مسائل پڑھنے والا تھا، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ برداشت کر پائیں گے یا نہیں، بس بھئی چند جملے سن لیجئے گا۔ ایک روایت ہے کہ چوتھے امام ہر شام، مولا کا ایک باغ تھا جہاں پہ 500 کھجور کے درخت تھے، ہر شام اپنے باغ میں جاتے، دن اور رات میں ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے، 1000 رکعت پڑھتے۔ جب بھی شام کو گھر سے نکلتے تھے نا تو مدینے کے سارے اصحاب جو قصائی تھے اپنے پشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، کیوں؟ مولا سے گوشت دیکھا نہیں جاتا، مولا خام گوشت دیکھ نہیں پاتا، خون دیکھتے تھے، چیخیں مار مار کے روتے تھے۔ ایک دن ایک قصائی بھول گیا کہ مولا کے آنے کا وقت ہو گیا، جیسے ہی مولا پہنچے دیکھا ایک گائے ذبح یا بکرا تھا ذبح شدہ پڑا تھا،
امام نے ایک مرتبہ جیسی جانور کو دیکھا کربلا کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا ہائے نبی کا نواسا، پیاسا ذبح کر دیا گیا، ہائے میرے بابا، ہائے حسین۔ ایک مرتبہ اس قصاب نے کہا مولا مجھے معاف کرنے میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ مولا نے ایک مرتبہ اس قصاب کو دیکھا، کہا اتنا بتا تم نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا آپ کے جد رسول خدا کی سنت ہے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو چھری خنجر تیز کیا جاتا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، میرے بابا کو کن خنجر سے۔ مولا نے دوسرا سوال کیا تم نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا جانور کو؟ کہا ہاں مولا ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے تیسرا سوال کیا کوئی اور جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تم ذبح کر رہے تھے؟ کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہا بابا میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھتی رہی، وہ چھری چلاتا رہا، میری پھپھی کہتی رہی او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بس بھائی زیارت برآمد ہونے والی ہے، میں بہت زیادہ زحمت نہیں لوں گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت۔ میں دیکھ رہا ہوں بچے علم لے آئے ہیں، بھائی آج کتنے بچے کتنی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے لائی ہوں گی۔ جانتے میرا دل کہتا ہے جناب رباب بھی کہتی ہوں گی علی اصغر آپ اگر جوان ہوتے میں علم دے کے بھیج دی، میرا بچہ چل نہیں سکتا۔ اجرا کو بس میں مجھے پڑھا نہیں جا رہا، آج مجھے لگتا ہے یہاں کوئی بیوی آئی ہے، مردوں میں کوئی ہو نہ ہو خواتین میں ڈھونڈو، مجھے لگتا ہے شام سے کوئی پھوپھی سید سجاد کا پرسہ لینے آئی ہوگی۔ سجاد قید میں آپ نے بڑا ساتھ دیا، جناب زینب پرسہ لینے آئی ہوگی میرے بیٹے سجاد کا پرسہ۔ اجرکم اللہ، بس بھئی 2 منٹ رک جائیں گے بھی، تابوت کو وہیں پہ بس میں مکمل کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا ایک روایت میں ہے کہ جب جناب زینب آتی ہیں تو آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیوی آتی ہے، وہ کہتی ہیں پھوپھی اماں یہ جو رونے والے ہیں نا اگر کربلا میں ہوتے لوگ میرے بابا کو، پھوپھی اماں میری بالیاں اگر یہ ہوتے آپ کی چادر۔ اجرکم اللہ، بس بھئی میں مکمل کر رہا، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں رونے کی طاقت۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر جھکنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا زینب کبریٰ کا کام ہے۔ بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، مولا آپ کی عظمتوں کو سلام۔ مولا کا جب آخری وقت تھا نا عبد الملک ابن مروان ملعون نے مولا کو زہر دلوا دیا، آخری جملہ پڑھو اور نہیں پڑھوں گا۔ جب زہر دلوایا نا مولا نے بلایا اپنے بیٹوں کو، کہا محمد باقر بیٹا خود مجھے غسل دیجیے گا، میرا جنازہ خود پڑھائیے گا، مجھے میرے چچا حسن کے پہلو میں دفنائیے گا۔ پھر ایک مرتبہ مولا کے آنسو بہنے لگے، زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا۔ امام باقر نے فرمایا بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، بابا میں بہت سے لوگوں کو بلاؤں گا۔ کہا بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن فاطمہ کے لال کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن پر۔ 2 منٹ میں نے مکمل کر دیا، بس بھئی آخری جملے سن لیجئے۔ 3 غسل دینے والے غسل روک کے رونے لگے۔ مولا علی نے جناب سیدہ کو 7 چادریں اڑھائی تھی، 40 قبریں بنائی تھی۔ مولا علی نے جناب سیدہ کو دفنایا نہیں، چھپایا۔
جب 7 چادروں پہ پانی ڈال رہے تھے نا، میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے، جب پانی ڈال رہے مولا نے دیکھا ایک ہاتھ ہے جو ہٹ نہیں رہا، مولا نے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے، جیسے ہی ہاتھ ہٹا مولا نے پانی زمین پہ پھینک، ہاں یا زہرا یا زہرا۔ جناب فضہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے، کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟ مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا فاطمہ کی ساری پسلیاں۔ اجرکم اللہ، آخری جملے میں نے کہا 3 غسل دینے والے بہت رہے، پہلے مولا علی، دوسری ہستی ہے ایک پھوپھی، شام کے زندان میں ایک بچی کو غسل دے رہی، بی بی نے پوچھا سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن کے زخم تازہ۔ تیسری ہستی کون ہے جو غسل روک کے روئے؟ 5ویں امام جب ایک مرتبہ کروٹ بدلتے ہیں، 4تھے امام کی پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے، جیسے ہی پانی ڈالنے لگے دیکھا کمر پہ ابھی تک نشان ہے۔ 5ویں امام نے پانی زمین پہ پھینکا، بلند آواز سے کہا ہائے میرے بابا، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے، ان ملعونوں نے نہ جانے کیسا